ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آج جہانگیر خان ترین صاحب نے دو شخصیات کا نام لیا، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر جناب اعظم خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب معاون خصوصی برائے احتساب، یہ جو گلا شکوہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو کیا گیا کسی حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ پی ڈی ایم تو نہیں ہے، اور یہ بات کافی لوگ کہہ چکے ہیں، اس نشست میں بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اگر کبھی خطرہ ہوگا تو وہ ان کی اپنی صفوں کے اندر سے ہوگا۔ میں تو بہت ہی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور وہ الیکٹیبلز یا نان الیکٹیبلز یا وہ جس کو خود مافیا کہتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بات ہوئی ہے، میں نے کہا سب سے بڑی مافیا تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہے۔ یہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا سر ادھر دائیں بائیں آپ کے آگے پیچھے ساری مافیا ہی تو گھوم رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پرائم منسٹر آفس گئی ہے، اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 53 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں۔ 53 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کی اپنی کوئی اس میں ورکنگ غالباً نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ ان کے ساتھ جائیں عدالت میں یا نہ جائیں، لیکن یہ ان کے ساتھ ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، یہ نہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کوئی گروپ بنا رہے ہیں، یہ 53 لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رپورٹ کو اگر خلاصہ دیکھا جائے، اور اگر یہ رپورٹ اسپیشل برانچ کی درست ہے، تو جہانگیر ترین صاحب وفاقی اور صوبائی حکومت گرانے کی پوزیشن میں ہے اس رپورٹ کے۔ اگر میں اسپیشل برانچ کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے تردید آئے گی تو کر دیں گے، لیکن ان کی رپورٹ جو وزیر اعظم ہاؤس گئی وہ 53 افراد کی۔ ایک بات 53، اچھا مجھ سے اگر پوچھیں نا آپ، مطلب یہ تو ادارے کی بات ہو گئی نا، کوئی ادارہ مجھ سے پوچھیں تو یہ تعداد 80 کے قریب ہے، جو جہانگیر ترین صاحب سے ہٹ کے بھی وزیر اعظم صاحب سے نالاں دوسری پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں۔ اس میں کئی نام اوور لیپ ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی، جو یہ حفیظ شیخ والے اس میں جنہوں نے ووٹ ڈال دیا تھا، جو پیپلز پارٹی ادھر تو 80، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ایک تو وزیر اعظم صاحب اس پہ نظر رکھیں۔ دوسری جو بات ہے، اچھا ان کے وزراء جو وفاقی وزراء، میں نے کہا نا جہانگیر ترین صاحب کے پاس ابھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ساری اطلاعات ہوتی ہیں، تو اطلاعات ہیں، تو پھر میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ شخصیات تو عمران خان صاحب کے کچن کیبنٹ میں موجود ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے گھر ہوتے ہیں یا ان سے ملتے ہیں یا بڑے قریبی لوگ ہیں عمران خان صاحب کے، تو وہ آنے والے دنوں میں اب کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ لیکن یہ تو چونکہ ایک رپورٹ آئی اور اس کا حوالہ دے دیا، تو اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ یا دھرنا، اور وہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے غالباً 20 تاریخ کو۔ ابھی تک ان کی طرف سے اعلان کچھ نہیں، کوئی نہیں ہوا، لیکن شیخ رشید صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے گفتگو بھی ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب سے کافی ڈسکشن بھی ہوا ہے، اور یقیناً شیخ رشید صاحب متحرک شخصیت ہیں، فعال وزیر داخلہ ہیں، نظر رکھتے ہیں معاملات پہ، تو یقیناً تحریک لبیک کے ساتھ بھی اور باقی ہر طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ۔ وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ اب میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں کہ یہ معاہدہ جو تھا، ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ فرانس کے سفیر کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی اور سینٹ میں لائی جائے گی۔ اچھا، تو یہ جو ہمارے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں، اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں، یہ فرانس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے؟ مطلب ان میں سے کتنی شخصیات ہیں جو فرانس کے سفیر کے، مطلب آپ ایک ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات کو نا سفیر کو نکالا جائے، اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انڈیا کے ہائی کمشنر یہاں نہیں ہے، پاکستان کے ایک تعلقات ایک نچلے لیول پہ ہے نا، تو آپ سفیر کو کیسے، اور اسمبلی، تو یہ ایک ایشو ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ رپورٹ ہے کہ مخالفت ہو جائے گی جماعت کے اندر۔ وہ لوگ نہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، حکومتی وزراء کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا فرانس کے خلاف ووٹ دیں گے؟
تو اب یہ ایک معاملہ ہے جو آنے والے دنوں میں. اچھا خان صاحب, اس پہ وزیر داخلہ صاحب غالباً کہہ بھی چکے ہیں یہ بات آن ریکارڈ کہ اس کے اوپر ہم قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلائیں گے, لیکن اب یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی رپورٹس بھیج رہے ہیں کہ بھئی ادھر بھی آپ نظر میں رکھیں, وہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ اچانک صورتحال جو ہے وہ. اچھا پھر جو میں دوبارہ ہم آتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, ایک آپ نے بات کی نا اپنے وزیر خزانہ کی ملاقات کی. اچھا ایک آرڈیننس آ جائے, مجھے لوگوں کی اپنی رائے اس پہ ہو سکتی ہے, لیکن مجھے کچھ عجب سا لگا, اور وہ یہ کہ ایچ ای سی کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ختم کر کے اس کو وزارت کے انڈر کر دیے. یعنی جو یہ ایچ ای سی تھا ہمارا, یہ ایک اس کو ہاں ایگزیکٹلی ہائر ایجوکیشن, یہ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس تھا. اس میں یہ تھا کہ آپ اگر کسی شخص پہ اعتراض ہے تو آپ دوسرا بہتر آدمی لیں, ایڈورٹائز کریں, ڈھونڈیں لوگوں کو, لیکن منسٹری کے انڈر آنے کا تو پھر وہی ہو گیا نا, وہی جی وزیر کو جو پسند ہے اس میں لگا دیں. تو مطلب یہ اور یہ مطلب ایک میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں. ہاں مطلب ایسے اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو ایجوکیشنل اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ. مطلب اس میں تو ہوتا ہے اسکالرشپ چاہیے, اچھا جی اس کا بھتیجا آ گیا تو اسکالرشپ دے دو, یہ آ گیا تو وہ تو پھر بالکل ہی عجیب سی بات ہے. اچھا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ خدا جانے کیوں اس بات کا گمان ہے سب کو, اچھا کہہ نہیں رہے لیکن سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کسی بڑی جنگ کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, بڑی جنگ کی طرف. کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک پٹاخہ, کوئی ایک غلط فہمی, کوئی ایک پیغام, کچھ ایک بڑے کوئی نا اچانک ایسے ایونٹس جیسے آپ کو نظر آتے ہیں کہ بڑی جنگیں جتنی ہوئی ہیں ان سے پہلے کچھ پکڑے ہوتے ہیں واقعات, کچھ تلخیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, کچھ کشیدگیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ دورے ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی لوگ غصے میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پینڈیمکس پھیلی ہوئی تھیں, جب یہ جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان میں پینڈیمکس تھیں, اسپینش فلو پھیلا ہوا تھا, تو لوگ معیشتیں گری ہوئی تھیں. تو مطلب لوگوں کا اور ریاستیں جو ہے نا وہ اس وقت کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ایک لگتا ہے کہ آپ کو بڑے کینوس پہ آپ دیکھیں, جس پہ ہم عموماً کوشش کرتے ہیں اس نشست میں دیکھیں, تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی ایونٹ کہیں پہ جنم لے رہے ہیں, بہت سارے ایونٹس, اور وہ پھر کسی ایک بڑے ایونٹ کی طرف وہ چلے جائیں گے. اچھا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت جو باتیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ جی جہانگیر ترین صاحب کی کتنے ساتھ لوگ ہیں کیا نہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آج کا سب سے جو پریشان کن واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب جب کابل ایئرپورٹ, حامد کرزئی ایئرپورٹ ہے کابل کا جس کا نام, اس پہ جب ان کا جہاز لینڈ کرنے لگا 3 روزہ دورے پہ, ان کے ساتھ 9 رکنی وقت تھا, سارے پارلیمنٹیرینز, اور افغانستان میں ان کی ملاقاتیں بڑی عام تھیں, ڈاکٹر عبداللہ باقی ساری ملاقاتیں. تو جہاز جو ہے وہ لینڈ ہونے سے پہلے, اب متضاد اطلاعات ہیں لیکن چونکہ محمد صادق ہمارے نمائندہ برائے افغانستان ہیں تو انہوں نے پھر ٹویٹ کیا, اور ان کا ٹویٹ ہم یہاں پہ دکھا بھی سکتے ہیں. تو ان کے ٹویٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ صورتحال یہ ہوئی کہ وہاں پہ جہاز جو ہے وہ پرواز کرتا رہا ہے کچھ دیر, اور پرواز کرنے کے بعد, اگر اس کی سلائیڈ بنی ہوئی ہے تو دکھا دیجیے گا پلیز, اگر نہیں بنی تو ہم دکھا دیں گے بعد میں. بہرحال تو اس میں یہ ہوا کہ محمد صادق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ پرواز کرتا رہا, اور پرواز کرنے کے بعد ان کو جو کمانڈر ہیں وہاں کے ایئرپورٹ کے, انہوں نے بتایا کہ جی قریبی عمارتوں میں دھماکہ خیز مواد ہے, تو پی آئی اے کا جہاز وہاں لینڈ نہیں کر سکا, اور اس کے بعد وہ واپس آ گیا. اچھا اللہ نہ کرے کہ واقعہ کوئی ایسا پیش آتا تو مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا ڈسکس ہو رہا ہوتا.